السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین من مزینہ قال یا رسول اللہ ارأیت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه اشیء قضی علیہم ومضى فیہم من قدر سبق او فیما یستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، رواه مسلم۔ عمران بن حسین راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ دو لوگ مزینہ قبیلہ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ما یعمل الناس اليوم، آپ کا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے، ما یعمل جو کرتے ہیں، الناس لوگ، اليوم آج کی، یعنی آج کل جو لوگ کام کرتے ہیں، نیکی برائی بھلائی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کمانا سونا بیٹھنا، ان تمام چیزوں کے ان کے اعمال کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ وَيَقْدَحُونَ فِيهِ، اور اس کے اندر جد و جہد کرتے ہیں، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ پہلے سے کر دیا گیا ہے، یعنی ان کی تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا ہے، وَمَضَى فِيهِمْ، اور یہ چیز ان پر گزر چکی ہے، ان میں گزر چکی ہے، یعنی تقدیر کے اندر ان تمام چیزوں کا، یعنی جو لوگ آج کل اعمال کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ من قدر سبق، یعنی فی تقدیر الذی سبق کتابتہ، جس کا لکھا جانا گزر چکا ہے پہلے، جس کو لکھا جا چکا ہے، او فیما یستقبلون به، یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، جس چیزوں کو کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی چیز ہے، یعنی وہ تقدیر کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ مما آتاهم به نبیهم، جو کچھ ان کے نبی ان کے پاس لے کر کے آئے، وثبتت الحجۃ علیہم، اور دلیل ان پر قائم ہو گئی، یعنی ان دونوں لوگوں کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اعمال لوگ آج کل دنیا کے اندر کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال ان کے پہلے سے ہی اللہ رب العالمین نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے یا نہیں لکھا ہے، کیا ماجرا ہے؟ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے، یا وہ جو کچھ کر رہے ہیں امر مستأنف ہے، یعنی اپنے تئیں سے ساری چیزیں کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم، بلکہ وہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ پہلے سے کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، ٹھیک، ومضی فیہم، اور یہ تمام چیزیں ان کے اندر گزر چکی ہیں، یعنی ان کے تعلق سے تمام چیزوں کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل، اور اس کی تصدیق اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر بھی کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس سواها ای خلقها اللہ سبحانہ وتعالی فطرها، کہ نفس ذات انسان کی جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور فطرہ قیمہ اور مستقیم پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر، اس نفس کے اندر اس کے فجور کو اور اس کے تقوی کو پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَحْسَنَ اللَّهُ تَبَارَكَ الْخَالِقِينَ، کہ
اللہ رب العالمین کتنا ہی بہتر پیدا کرنے والا ہے، احکم الحاکمین ہے، کس طریقے سے کس چیز کو پیدا کرنا ہے وہ بہتر جانتا ہے، بہتر انداز سے ان تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو کہا اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو نفس وما سواها ای جعلها مستقیما سویا قیما، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سیدھا مستقیم جو انسان کی خلقت یعنی بہتر طریقے سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا اس کے نفس کے اندر اگر وہ جہنمی ہے، اگر وہ کافر و مشرک ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے نفس کے اندر فجور کو، فسق کو، گناہوں کو رکھ دیا ہے۔ اگر اس بندے کو بندہ جنتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اپنا تقوی اور عمل صالح کا دل دادا اس کو بنا دیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تمام چیزیں تقدیر کے اندر لکھ دی گئی ہیں۔ یعنی ان دونوں لوگوں کا پوچھنے کا مقصد تھا، اس حدیث کا مقصد جو اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ کیا تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تقدیر موجود ہے یا نہیں، یا جو کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں یہ امر مستأنف ہے، وہ اپنے تعین سے ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کے اندر تقدیر کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام چیزیں تقدیر کے اندر لکھی جا چکی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب وانا اخاف على نفسي العنت ولا اجد ما اتزوج به النساء كأنه يستأذنه في الاختصاء قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك عذر رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انی رجل شاب، میں ایک جوان آدمی ہوں، وانا اخاف علی نفسی العنت، اور میں اپنے نفس کے اوپر ہلاک سے ڈرتا ہوں۔ کس کے ہلاک سے؟ ان اہلک بالزنا، کہ میں ان اہلک بالزنا، کہ میں زنا کے ذریعے ہلاک نہ کر دے جاؤ۔ العنت کسے بولتے ہیں؟ ہلاکت کو، فساد کو، ڈسٹروائے کو، کہ کہیں میں ہلاک نہ کر دے جاؤں، میں برباد نہ ہو جاؤں، میرا دین برباد نہ ہو جائے، کیونکہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں۔ I can't control on myself، میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی لڑکی کو، کسی عورت کو مہر دے کر کے اسے شادی کر لوں، میرے پاس شادی کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں ولا اجد ما اتزوج به النساء، میں نہیں کوئی عورت پاتا ہوں جس سے میں شادی کروں۔ کیونکہ عورتیں کیا ہیں؟ ان کو مہر چاہیے، میرے پاس مہر کا پیسہ نہیں ہے، میں ایک مسکین غریب آدمی ہوں، آپ ہی کے سہارے، آپ ہی کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب کچھ آپ ہی کے ساتھ رہتا ہے۔ کأنہ یستأذن فی الاختصاء، یہ لفظ جو ہے لفظ مدرج ہے۔ لفظ کیا ہے؟ یہ مدرج ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام نہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ کسی بھی راوی نے اس لفظ کو تفسیر کے طور پر، مدرج جو ہوتا ہے اکثر جو ہوتا ہے وہ حدیث کے اندر اگر کوئی لفظ غامض ہو تو اس کی تفسیر کے لیے کرتے ہیں۔ تو کأنہ یستأذن فی الاختصاء، یہاں تو کسی راوی کے ذریعے یہ لفظ یہ مدرج ہے، یہ لفظ کو اس لفظ کا ادراج کیا گیا تاکہ وضاحت کی جا سکے کہ کیوں اس تمام باتوں کا خلفیہ پس منظر کیا ہے۔ کہتے ہیں کأنہ یستأذن فی الاختصاء، یہ ساری تمہید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں باندھی تھی؟
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصیہ کرانے میں اجازت طلب کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں، میں خصیہ کرا لوں۔ خصیہ تو سمجھتے ہوں گے آپ، کہ انسیین جو ہیں ان کو پھاڑ کر کے نکال کر کے پھینک دینا، جس سے انسان کی قوت باہ یا مردانگی ختم ہو جائے گی، اس کو جماع یا کسی اور چیز کی شہوت نہیں رہے گی۔ کہتے قال فسکت عنی، تو کہا جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی تو خاموش رہے، پھر کہا پھر خاموش رہے، پھر کہا پھر خاموش رہے، پھر کہا پھر خاموش رہے۔ کہتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، جف القلم، کی قلم سوکھ چکی ہے، یعنی کہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو قلم کو کہا تھا اکتب، قال ماذا اکتب، قال اکتب مقادیر الخلق او خلائق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین نے قلم سے کہا کہ لکھ، کہا کیا لکھو، کہا کہ کائنات کے مخلوقات کے تقدیر کو لکھو، تو اس نے لکھ کے رکھ دیا، اب قلم سوکھ چکی ہے۔ وہی کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جف القلم، قلم سوکھ چکی ہے، اگر تمہاری تقدیر کے اندر یہ چیز لکھی جا چکی ہے کہ تم سے زنا واقع ہوگا تو ہوگا، بما انت لاقن، جو کچھ تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے تم اس کو ضرور پاؤ گے۔ فاختصی علی ذلک او ذر، کہ چاہے تم خصیہ کر لو یا نہ کرو، تمہاری تقدیر کے اندر اگر وہ لکھا ہوا ہے جس زنا سے تم بھاگنا چاہتے ہو، بچتے ہو، کہ سوچتے ہو خصیہ کرا کر کے تم زنا سے بچ جاؤ گے، اگر تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے تو تم اس کو وہ تم کو لاحق ہو کر کے رہے گی۔ تو یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ فاختصی علی ذلک او ذر، یہ تخییر کے لیے نہیں ہے، یہ تخییر کے لیے نہیں، چاہے آپ خصیہ کرا لیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں کہ چاہے آپ خصیہ کرا لیں نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ توبیخ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ توبیخ کے لیے۔ اس طریقے سے عرب استعمال کرتے تھے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر استعمال کیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کافر۔ نہیں، ایسا تخیر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نبیوں کو کس لیے بھیجتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ایمان لا کی دعوت کی طرف بلائیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں۔ ایسا مسئلہ نہیں کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کافر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت اختصیت وان شئت فلا، فهذا لا يفيدك او لا يفيد لان الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه، فاذا كتب في تقديرك انت ستزني فلا بد يقع هذا العمل، وان كتب في تقديرك انت لا تقع في هذا الزنا فلا تقع، وان اختصيت او لم تختصي۔ تو اس حدیث کا کتاب الایمان بالقدر سے کیا تعلق ہے؟ ایمان بالقدر سے تعلق یہ ہے کہ آپ کے تقدیر کے اندر تمام لوگوں کی تقدیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا جف القلم، کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، قلم سوکھ چکی ہے، قلم اس تقدیر کے لکھ کر فارغ ہو چکی ہے، جو کچھ آپ کے تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے آپ اس کو ضرور بضرور پائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف يشاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ رب العالمین کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور تمام لوگوں کے دل کیسے ہیں؟ ایک دل کی طرح ہے، یصرف کیف یشاء، جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے ویسے اس کو پھیرتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے صفتیں کیا ہے؟ انگلی کو ثابت کیا گیا، صفتیں اصبع کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کے لیے صفت
इसबा को साबित करेंगे, लेकिन बगैर किसी तकयीफ के, बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी तकयीफ के, बगैर किसी तमसील के। ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के उंगली हमारे उंगली या फलां उंगली की तरह है, नहीं, क्योंकि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को देखा तो कैसे हम तस्बीह कर सकते हैं। युसर्रिफु कैफ़ यशा, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे चाहता है उसको फेरता रहता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूब, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दिलों को जो फेरने वाला है, सर्रिफ क़ुलूबना, हमारे दिलों को फेर दे, अला ताअतिक, अपने इताअत पर, अपनी इताअत पर। तो इस हदीस के अंदर ये बताया गया है कि अगरचे कितनी ही मुतहरा मुक़द्दसा ज़ात क्यों ना हो, जैसा कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहते थे, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला दीन व ताअतिक। तो जो मुक़द्दसा मुतहरा ज़ात होने के बावजूद, मासूम अनिल ख़ता होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये दुआ करते रहते थे, तो वो ज़ात जो हम गुनहगारों की है, वो बदरजा औला इस दुआ की ज़्यादा मुहताज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि तकदीर को एक ही चीज़ फेरने वाली है, वो दुआ है। वो क्या है? दुआ है। तो गोया कि अगर हमारी तकदीर के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है तो दुआ उसको बदल सकती है। तो हमको चाहिए कि जिस तरीके से इस हदीस के अंदर दुआ सिखलाई गई है तकदीर के ताल्लुक से, ऐसे हमको दुआ करते रहना चाहिए। अब आज का दर्स हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।